بلوچستان سے آیا ہوا شخص یہ گلگت بلتستان کو بلوچستان بنانا چاہتا ہے. پاکستان کا سلوک ہمارے ساتھ وفاق کا سلوک ستیلی ماں جیسا ہے. اب تو ایک ملازم ہے, آپ بادشاہ سلامت بن کے ادھر گلگت بلتستان میں بیٹھے ہیں. دراز کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا, وہاں 9mm پسٹل رکھا ہوا ہے. اپنے باڈی گارڈ کو کہتا ہے کہ اس کو شوٹ کرو. اس نے باقاعدہ اس کے باڈی گارڈ نے اس کی طرف گن بھی اس کی طرف کیا, اور وہ گرانے والوں میں سے نہیں, ہم پرچم اٹھانے والوں میں ہے. اور ہمارا سے زیادتی کیا ہے, سب سے پہلے ان پولیس والوں کو سسپینڈ کیا جائے. ابھی سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ فائنانس سیکرٹری کو اس صوبے سے نکالا جائے, کیونکہ یہ بندہ گلگت بلتستان کو قبرستان بنانا چاہتا ہے. یہ بندہ جو ہے گلگت بلتستان کو بلوچستان بنانا چاہتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ یہاں ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو تو یہ لوگ پہاڑوں میں جائیں گے. یہ کنٹریکٹر ایسوسی ایشن گلگت بلتستان اور ڈسٹرکٹ گلگت کے کولیشن سے آج ہم 9 نکاتی ایجنڈے پہ احتجاج کے لیے ہم PWD ہیڈ کوارٹر سے اوپر چیف سیکرٹری آفس تک ایک علامتی واک کر رہے تھے, اور ادھر جا کے ہم نے ایک مختصر علامتی دھرنا دے کے ہم نے اپنے اس احتجاج کو ختم کرنا تھا. ہم PWD ہیڈ کوارٹر سے چلے اور جب ہاسپٹل روڈ پہ پہنچ گئے تو پولیس نے بیریئر لگائے رکھا تھا ادھر. جب ہم نے چیف سیکرٹری آفس کی طرف جانے کی کوشش کی تو پولیس والوں نے ہمیں روکا, اور ہم پرامن طریقے سے ادھر بیٹھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہ رہے تھے. پولیس کی طرف سے ٹھیکیداروں پہ پولیس گردی کی گئی, آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور لاٹھی چارج کیا گیا. ٹھیکیدار وہاں سے منتشر ہو گئے اور ہیڈ کوارٹر پہ دوبارہ جمع ہو کے ہم نے وہاں پہ ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہم نے دھرنا دے دیا. ہمارے دھرنے سے صوبائی وزیر داخلہ جناب شمس لون صاحب آ گئے ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے. سیکرٹری ورکس کے آفس میں ان سے تقریباً ہماری کوئی 25 منٹ آدھے گھنٹے کی ہماری ملاقات ہو گئی, وہاں پہ ہماری بات چیت ہو گئی. پھر ہوم منسٹر صاحب ہمیں ہوم سیکرٹری کے آفس مذاکرات کے لیے لے کے گئے. ہوم سیکرٹری کے آفس میں جب ہم پہنچ گئے تو ہوم سیکرٹری صاحب موجود نہیں تھے, اور ایڈیشنل ہوم سیکرٹری صاحب وہاں پہ موجود تھے, اور ہوم منسٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم کانفرنس ہال میں انتظار میں بیٹھے, اور ہمارا جو احتجاج تھا, آج کا جو احتجاج تھا, وہ سیکرٹری فائنانس کے رویے کے خلاف احتجاج تھا ہمارا. ہوم منسٹر صاحب نے بارہا سیکرٹری فائنانس کو ہوم سیکرٹری کے آفس میں بلانے کی کوشش کی. ایک مرتبہ ان کا کال اٹینڈ کیا, اس کے بعد مسلسل ان کی کال اٹینڈ نہیں کی ہوم منسٹر صاحب کی. جب بارہا رابطے کے باوجود منسٹر وہ سیکرٹری فائنانس ہوم سیکرٹری کے آفس میں نہیں آ گئے تو ہوم منسٹر نے کہا چلے ان کے آفس میں چلتے ہیں, آفس میں جا کے ان سے بات کر لیتے ہیں. جب ہم فائنانس سیکرٹری کے آفس میں پہنچ گئے تو ادھر سکون سے ہم بیٹھ گئے, اور شمس لون صاحب بھی سیکرٹری فائنانس کے بالکل عقب والی کرسی میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد شمس لون صاحب نے کہا یہ ٹھیکیداروں کا ایشو ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے, آپ ان سے کیوں نہیں ملتے ہیں. تو انہوں نے کلیئر کر کہا میں ٹھیکیداروں سے ملنے کے لیے ادھر نہیں بیٹھ رہا ہوں, میرا کیا کام ٹھیکیداروں کے ساتھ. تو ہوم منسٹر صاحب نے کہا یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے, آپ کم از کم اگر ان کے معاملات مانتے نہیں ہیں, ان کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں, تو ان سے ملاقات تو آپ کریں. تو انہوں نے کلیئر کر کہا میں ٹھیکیداروں سے کوئی نہیں ملتا ہے, جو کچھ آپ نے کرنا ہے کریں. ہوم منسٹر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں. پھر ہوم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ یہاں پہ سرکاری ملازم ہیں, آپ یہاں پہ وائسرائے بننے کی کوشش نہیں کریں, ان سے معاملات کو ڈیل کریں. تو فائنانس سیکرٹری صاحب نے کہا معاملات کو ڈیل کرنا ہے تو آپ کریں, آپ میرے آفس سے نکل کے باہر جا کے معاملات کو ڈیل کریں. ہوم سیکرٹری صاحب فائنانس سیکرٹری صاحب ہوم منسٹر کو کہہ رہے ہیں میرے آفس سے نکل جائیں اور باہر جا کے ان کے ساتھ معاملات آپ ڈیل کریں. تو ہوم منسٹر صاحب نے کہا یہ پبلک آفس ہے, میں اسی پبلک آفس میں بیٹھ کے ڈیل کروں گا, آپ ہوتے کون ہو مجھے ادھر سے باہر بھیجنے والے. تو اسی لمحے سیکرٹری فائنانس صاحب کھڑے ہو گئے, اور ان کے سامنے پاکستان کا جھنڈا تھا. انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا, ہوم منسٹر صاحب کی طرف پھینک دیا. اس جھنڈے کے لیے, جس جھنڈے کے لیے ہمارے لالک جان شہید نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا, ہمارے جوانوں نے کارگل میں, وانا میں اور ملک کے دیگر حصوں میں جس پرچم کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں اور جانوں کا نذرانہ دے دیا, اس پرچم کو سیکرٹری فائنانس صاحب نے ہوم منسٹر کو دے مارا اس سے. پھر اس کے سامنے ٹیلی فون سیٹ پڑا ہوا تھا, ٹیلی فون سیٹ سے مارنے کی کوشش کی, پھر بیچ بچاؤ گیا. ہمارا مطالبہ یہ ہے حکام بالا سے, وزیر اعلیٰ صاحب, چیف سیکرٹری اور فورس کمانڈر سے ہمارا یہ مطالبہ ہے, یہ سیکرٹری فائنانس ادھر بھی BLA بنانا چاہ رہے ہیں, گلگت بلتستان کو بھی لبریشن
بلوچستان لبریشن عالمی فرنٹ کی طرز پہ چلانا چاہ رہے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس فائنانس سیکٹری کو فی الفور علاقہ بدر کیا جائے, ان کی خدمات کو وفاق کے حوالے کیا جائے تاکہ اس علاقے میں امن و شانتی ہو.